آج جس شخصیت سے ہم متمسک ہوں گے وہ شخصیت بھی قرآن سے بہت قریب ہے. 5 سال کے سن میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا. کربلا میں سرکار سید الشہداء کے ناصرین میں حافظان قرآن بھی تھے. ان میں ایک بہت مشہور شخصیت حضرت حبیب ابن مظاہر مطاہر مظہر مظہر، 4 انداز سے پڑھا گیا. حبیب نام کے 2 افراد کربلا میں، حبیب ابن خباب ہیں اور حبیب ابن مظاہر، کہ جن کے بابا کے نام کے بارے میں تلفظ کا مسئلہ. یہ صحابی رسول حبیب کے والد، حبیب کے بارے میں اختلاف ہے کہ صحابی رسول ہیں یا صحابی علی ابن ابی طالب. اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابی علی تو ہیں، صحابی حسن تو ہیں، صحابی مولا حسین تو ہیں. منتخب ترہی نے، علامہ ترہی نے اپنی اس منتخب مقتل میں حضرت حبیب کے بارے میں لکھا کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں ایک گلی سے گزر رہے تھے. اچھا، اللہ کے رسول کا ایک عجیب انداز تھا کہ جب آپ گزرتے تھے تو آپ ایسا نہیں تھا کہ بڑوں کو ہی آپ فوقیت دیتے ہوں، متوجہ ہوتے ہوں اور چھوٹے بچوں کو اگنور کر دیتے ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں 5 کام مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا. ان میں سے ایک کام بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرنا. تہذیب لکھنؤ کی ہو کہ پاکستان کی تہذیب ہو، بچوں سے کہا جاتا ہے تم بڑوں کو سلام کرو. سکھانے کے لیے اور ہے اور اصل پیغام ختمی مرتبہ اور ہے. کسی کو کہہ کر بتائیے کہ سلام بڑوں کو کیجیے، اور بڑا اگر بچے کو سلام کرنے لگے تو بچہ نقل اتار کے بھی سلام کر سکتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس میں کوئی نقص ہوتا، اس بات میں کوئی عیب ہوتا تو پیغمبر یزکیہم میں مزکی نفوس انسانیت تھے. آپ کو کیا خبر نہ تھی؟ خدا نے پیغمبر کو رکھا قیامت تک کے لیے نا. تو آج کے دور کا نبی کون ہے؟ ختمی مرتبت. تو آج کے دور کے لیے پیغمبر کے الفاظ اگر ناکافی ہیں تو کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کافی کیسے ہو گئے پھر؟ ہماری سمجھ ناکافی ہو گئی ہے. پیغمبر تو کل بھی کافی تھے اور آج بھی کافی ہے. یا محمد یا علی، یا علی و یا محمد اکف یعنی، پچھلے سال کی مجلس کا جملہ یاد ہے، کافی. آپ وہاں سے گزر رہے تھے، بچوں کو دیکھا، متوجہ ہو گئے. اور واقعاً بہت احساس ہوتا ہے خدا کی شفقت اور محبت کے جب بچوں کے درمیان آپ جاتے. بچے منافق نہیں ہوتے، بچے منافق نہیں ہوتے، سچی بات منہ سے کہہ دیتے ہیں، چاہے آپ کو اچھی لگے یا بری لگے. اور جب تک ان کا نامہ اعمال کھلا نہیں ہے تب تک ان کے الفاظ خدا کی بارگاہ میں بشکل دعا اتنے مقبول ہیں کہ آپ کے بعد میں ہیں ان کے پہلے. جب کبھی آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو بچوں کو بٹھائیے، اور بٹھانے کے بعد کہا چاہیے میرا موضوع نہیں ہے، کسی اور عالم کا موضوع ہے یہ. بچوں کو بٹھائیے اور پہلے بچوں کو راضی کیجیے، جو مطلب ان کی خواہش ہو، جو شرعاً جائز ہو، ان کے لحاظ سے مناسب ہو. کچھ کھانے کا سامان ہو، کچھ پینے کا سامان ہو، ان کو دیجیے. پھر ان سے کہیے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں آپ کے لیے. یہ طریقہ ہے دعا قبول کروانے کا. ایک آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ دعا کروں میں آپ کے لیے، میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. بچوں کی دعا. تو حبیب کا سن کیا تھا جب رسول خدا سے ملاقات ہوئی؟ بچوں میں تھے. لکھتے ہیں آقا تریحی کہ وہ
گود میں اٹھا لیا. اگر گود میں اٹھا لیا کا مطلب ہے کہ پھر جناب حبیب کا سن کربلا کے میدان میں کتنا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول کے ٹھیک 50 سال کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا. 11ویں برس میں آپ نے فرمائی رحلت اور ٹھیک 50 سال کے بعد 61 ہجری میں کربلا پیش آئی. تو اگر کوئی بچہ 11 ہجری میں یا اس سے پہلے 2 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، تو اٹ مینس کہ وہ 54 سال کا کربلا میں ہو، 55 سال کربلا میں ہو. لیکن مشکل یہ آئی اس روایت میں کہ جناب حبیب کی عمر مبارک ہے 75 برس. صلوات پڑھے محمد والے. اب اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ روایت صحیح ہے کہ گود میں اٹھا لیا، یا یہ روایت صحیح کہ 75 برس کے تھے کربلا میں. اگر 75 برس کے کربلا میں تھے، اس کا مطلب 15 سال یا 14 سال کے تھے اس وقت جب پیغمبر سے ملاقات کی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اظہار محبت فرمایا ہو، سینے سے لگایا ہو، حبیب کی پیشانی کو، حبیب کے چہرے کو چوما ہو. گود میں اٹھانے والی بات یہاں مناسب نہیں لگ رہی اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ 75 سال حبیب کی عمر مبارک تھی. ٹھیک، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس بچے میں خاص بات کیا اس زبان میں، فرمایا میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ میرے حسین کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح چلتا ہے، اور جہاں اس کو موقع ملتا ہے یہ حسین کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں مجھے جبرائیل امین نے خبر دیا کر کہ یہی بچہ ہوگا جو کربلا میں حسین کے جانثاروں میں شامل ہو. یہ کون ہے؟ حبیب. حبیب کے بارے میں تاریخ کی چند باتوں کے بیان کے ساتھ اب آئیے. حبیب کوفے میں بہت مشہور شخصیت تھے، سرکردہ اور بڑے لوگوں میں شامل تھے. بعض روایات کہتی کہ 70 افراد کو امان نامہ دیا گیا تھا کہ 70 افراد اگر کربلا میں کہیں ہوں بھی تو ان کو امان نامہ حاصل ہے اگر یہ امان نامہ قبول کر لیں. ان 70 افراد میں حبیب شامل تھے. مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حبیب کا نام شامل کی کیوں نہ ہو، مگر حبیب کو حسین سے محبت ہے، جان سے محبت نہیں. اور جس کو حسین سے محبت ہو اسے جان سے محبت نہیں رہتی. پھر ہماری جان قربان، اگر ہم جیسے لوگ اتنی بڑی بات کر جائیں تو حبیب کا مقام کیا تھا. تو حبیب کوفے میں تھے. آج محرم کی 2 تاریخ ہے نا، اور آج امام کا کاروان اس منزل پر پہنچ گیا جو منزل نہیں مقتل گاہ حسین ہے. اور جب خیام کے نصب کیے جانے کا مسئلہ ہے، پوری تاریخ آپ کے علم ہے. نام پوچھا، زمین کا نام کیا ہے؟ نینوا ہے، شط فرات ہے. کا اور نام بتاؤ؟ کا کربلا ہے. یہ ساری باتیں اپنے مقام پر. لیکن جیسے ہی خیمے نصب کیے گئے زمین خریدنے کے بعد، جناب زینب کبریٰ بہت گھبرا رہی ہیں. ایک مرتبہ اپنے ماں جائے کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد کہتی ہیں کہ بھیا کیا یہاں رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا یہاں قیام کا ارادہ کر لیا؟ فرمایا بہن اس میں کیا حرج ہے اگر ہم یہاں قیام کر لیں تو؟ کہ بھیا کہیں اور چلتے ہیں یہاں سے. کہ بہن کیوں ایسا کہتی ہیں؟ کہ بھیا مجھے اس زمین کی مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے.
ہائے حسین، زمین کربلا پر امام پہنچ گئے اور امام نے اپنے تمام طرز چاہنے والوں کے درمیان یہ بات پھر کھول کے بیان کر دی کہ ہاں ہونا یہیں تو ہوگا، ہمارے جوانوں کو ذبح کیا جائے، یہیں پر ہمارے خیموں میں آگ لگائی جائے گی اور یہیں پر ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں لوٹی جائیں گی۔ تمام مصائب کا اشارہ امام نے چند جملوں میں کر دیا تھا۔ پھر اسی زمین کربلا سے 2 محرم کو امام نے پہلا کام کیا، ایک خط لکھا حبیب کے نام۔ یہ کب لکھا؟ جب کہ جناب زینب کبریٰ، ہو سکتا ہے تاریخ میں ذرا کوئی اختلاف کہیں ملے آپ کو، جب بی بی روز سنتی تھی کربلا آنے کے بعد 1000 2000 5000 10,000 سپاہیوں کے دستے لشکر یزید میں آ گئے تو گھبرا کے کہتی تھی بھیا آپ کسی کو نہیں بلائیں گے اپنی مدد کے لیے؟ اتنی محبت تھی جتنی کسی ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتی، اور امام بھی اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتے تھے، ماں کے مقام پہ سمجھتے۔ فرماتی ہیں بھیا آپ کسی کو نہیں بلائیں گے اپنی نصرت کے لیے؟ امام نے خط لکھا ہے کربلا سے حبیب کے نام، سلام لکھا، حبیب کے نام پیغام لکھا، سلام اس مرد فقیہ کے نام جو مظاہر کا بیٹا حبیب ہے، اس کی طرف سے جو فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین ہے۔ حبیب ہم کربلا پہنچ گئے، حبیب جلد پہنچو، کہیں دیر نہ ہو جائے تو ملاقات پھر قیامت میں ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ رونے والو، حبیب کے پاس امام کا خط پہنچا ہے۔ عجیب وقت تھا، حبیب گھر میں تھے، کوفے کے حالات اتنے زیادہ خوفناک اور ہولناک ہیں کہ بڑا مشکل تھا حبیب کے لیے باہر نکلنا۔ قاصد نے دق الباب کیا، حبیب دروازے پر آئے، پوچھا کون ہے؟ کہا انا برید الحسین۔ اپنا نام نہیں بتایا، کہتا ہے میں حسین کا قاصد آیا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ ابھی میں دروازہ کھول دیا، امام کے بھیجے ہوئے خط کو لیا، نامے کو ہاتھ میں لیا، کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے کبھی چھوٹتے۔ ہائے حسین، کوئی کیا چومے گا کسی ایسے خط کو جو شہادت کا عنوان بن رہا ہو ہمارا سلام و حبیب پر، روتے ہوئے۔ بعض مقاتل میں ہے کہ حبیب نے اپنے تاثرات جذبات کو پوشیدہ کر لیا کہ آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کوئی خفیہ کوئی خبر پہنچانے والا حکومت کا کوئی فرد نہ پہنچا ہوا ہو۔ بڑی احتیاط سے کام لیا، حتیٰ کہ اپنی شریک حیات پر بھی آپ نے اپنے کسی ارادے کو ظاہر نہیں کیا۔ اور جب پوچھا شریک حیات نے کہ خیریت تو کس کا خط آیا ہے، تو یہ تو بتا دیے خط کس کا آیا ہے، مگر جب پوچھا شریک حیات نے پھر کیا فیصلہ کیا ابو القاسم، قاسم کے بابا، تو کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں اگر چلا گیا تیرا بڑھاپے میں کیا بنے گا، کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ نہ جاؤں تو بہتر ہے۔ خاتون پریشان ہو گئی، پھر حبیب سے پوچھا آپ کا ارادہ کیا ہے، بتائیے ذرا کھل کے بتائیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے تلوار کہاں چلے گی، 75 سال کا بوڑھا ہوں، مجھ سے تلوار کہاں چلے گی، لہذا میں کیسے جا سکتا ہوں۔ لیکن جب اس خاتون نے حبیب کے زبان سے راز نہ سمجھا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ کہتی ہیں حذیفہ شریک حیات حبیب، اچھا یہ چادر لے لو، تم گھر میں بیٹھ جاؤ، مجھے اپنی تلوار دو کہ میں زہرا کے لال کی نصرت کے لیے۔
اس طرح چلی جاؤ کہ امام کے کام آ سکوں. اللہ اکبر. حبیب نے امتحان میں جب آزما لیا رونے لگے. ایک کنیز خدا پہ تجھے آزما رہا کہ تو کتنا مخلص ہے امام کے ساتھ. بلا حسین بلائے اور حبیب نہ جائے. قیامت تو آ سکتی ہے مگر یہ ممکن نہیں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حبیب آمادہ ہوئے، بڑے مشکل حالات میں ہیں. مسلم ابن او سجا سے بھی ملاقات کی ہے، کس طرح نکلنا ہے، کیسے پہنچنا ہے. اپنے غلام کو بلایا اور اس کے ابا کے دامن میں تلوار چھپا کے دی ہے. کہا جاؤ باہر جاؤ کوفے کے، اور اگر کوئی تم کو پکڑ لے اور پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو کہنا کہ فلاں زرعی زمین پر نگرانی کے لیے جا رہا. حبیب نے روانہ کر دیا اسے، اور کچھ دیر بعد حبیب راستہ تلاش کرتے ہوئے، کون سا راستہ جہاں سپاہی نہیں ہوں گے، جہاں کوئی نگران نہیں ہوگا، بہت مشکل سے نکل کے پہنچے. تو کچھ دیر ہو گئی، اور جب دیر ہو گئی تو آپ پہنچے غلام کے قریب. تو غلام اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کے گلے میں ڈالے ہوئے، گھوڑے سے ہم کلام تھا، کہتا تھا اگر میرا آقا نہ آ سکا تو اے گھوڑے تجھ پہ سوار ہو کر میں زہرا کے لال کی امداد کے لیے. جیسے ہی حبیب نے پیچھے سے جملہ سنا فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ روحی لک الفدا ابی و امی لک الفدا یا حسین. میرے مولا آپ پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان. آج یہ وقت آ گیا کہ غلام آپ پر جان قربان کرنا چاہتا. جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا تجھ کو آزاد کیا. یہ جملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، لاکھوں روپے کا سرمایہ لگتا تھا غلاموں پر. تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. حبیب کے نزدیک اگر کوئی نصرت حسین کا ارادہ بھی کرے تو اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے. حبیب تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، مگر یہ عجیب غلام تھا. جیسے ہی آزاد ہوا رونے لگا. کہتا حبیب سے آقا جب تک دنیا میں رہے مجھے ساتھ رکھا، جب جانب فردوس چلے مجھے چھوڑ دیا. مجھے ساتھ لے کے چلے، شاید میں بھی کسی کام آ جاؤں. حبیب نے بڑی دعائیں دی ہیں، اپنے غلام کو ساتھ لیا. اجرکم اللہ. رونے والو، حبیب اپنے غلام کو لے کر آئے ہیں کربلا کی طرف. کوفے سے کربلا کا فاصلہ اتنا نہیں ہے آپ جانتے. اور جب پہنچے کربلا تو محرم کی غالباً 7 تاریخ تھی یا 6 تاریخ تھی. جب پہنچے کربلا میں، اور جیسے ہی حبیب پہنچے کربلا میں، امام کے اصحاب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. سارے اصحاب تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر مرحمن بے ابو القاسم. آؤ قاسم کے بابا آؤ، حبیب آؤ. سب کے سب اصحاب جمع ہو گئے. جیسے ہی تکبیرات کی آوازیں زینب کے خیمے تک گئیں، اماں فضہ کو بلوایا. اماں یہ شور تکبیر کیوں بلند ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کیا خبر آئی ہے؟ فضہ باہر آئی ہیں، ماحول کو دیکھ کے پلٹ کے واپس گئی. کہتے شہزادی بھائی کی امداد کے لیے حبیب آ گئے. حبیب کا نام سنا، فرمایا اماں جلدی سے جائیے، اماں سارے کام چھوڑ دیجئے، پہلے جائیے، جا کر حبیب کو کہیے کہ زہرا کی بیٹیاں سلام کہہ رہی ہے. حبیب تمہارا بڑا شکریہ، ہم غریبوں کی امداد کی. حبیب نے اللہ اکبر، حبیب نے جیسے ہی ثانیہ زہرا کا سلام. ابھی تک تو حبیب بڑے خوش تھے، بڑے
اپنے مقدر پہ نازاں تھے کہ انہیں کربلا تک قسمت نے پہنچا دیا. حسین کے قدموں میں آ گئے. جیسے ہی زینب کا سلام سنا, زمین کربلا 75 سال کا بوڑھا ہے, زمین کربلا پہ گر پڑے, اپنے سر سے امامے کو اتار کے پھینک دیا, اور خاک اٹھا کے سر میں ڈال کے کہتے تھے ہائے نبی کی بیٹیوں پہ یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام, غلاموں کا شکریہ. واہ محمد اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار واسطہ جناب حبیب ابن مظاہر کا ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارات سے بھی مشرف فرما. باغلہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جو کربلا نہیں جا سک رہے ہیں, حبیب نے ان کے لیے پیغام رکھا ہے نا. کسی نے حالت خواب میں یا حالت کشف میں حبیب سے زیارت میں ملاقات میں کہا تھا حبیب کوئی آرزو ہو, کوئی تمنا ہو جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو, تم اگر چاہتے ہو کہ پوری ہو جائے تو بیان تو کرو. حبیب کہتے ہیں میں چاہتا ہوں مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے. کہ حبیب اب آ کر کیا کرو گے؟ حافظ قرآن تھے, صحابی رسول بھی کہے گئے, صحابی مولا اور مولا حسن حسین بھی کہے گئے. حبیب کہتے میں چاہتا ہوں جہاں فرش عزائے حسین بچھایا جائے میں اپنے آقا حسین پر رونے کے لیے وہاں شرکت کر سکوں. پروردگار ہم سب کو عزائے حسین کی توفیق عطا فرما. اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جب خون حسین کا انتقام لیا جائے, پروردگار حبیب کا واسطہ جیسے حبیب کو پہنچا دیا تھا ایسے حبیب کے غلام کو پہنچا دیا تھا نا. پروردگار حبیب کے غلام کو ہی اس طرح ہم کہتے ہیں مالک ہمیں حبیب کے غلام کی طرح امام کے ناصروں میں شامل فرما لے. اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. السلام على الحسين